ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک خوبصورت سے گاؤں میں ایک حویلی تھی اور اس حویلی میں ایک بوڑھی عورت اکیلی رہتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، لیکن بوڑھی عورت بہت ہی ہوشیار اور سمجھدار تھی۔ اسی گاؤں میں ایک سیٹھ جو کہ بوڑھی عورت کا بھتیجا تھا وہ بھی رہتا تھا، اور اس کی نظر بوڑھی عورت کے گھر پر تھی۔ وہ ہر حال میں اس حویلی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتا رہتا تھا۔ کئی بار اس نے بوڑھی عورت سے وہ کاغذات مانگنے کی کوشش کی، لیکن بوڑھی عورت نے ہر بار اسے انکار کر دیا۔ ایک دن وہ سیٹھ گاؤں والوں سے چھپ کر جنگل میں ایک چور سے ملا اور اس چور سے کہنے لگا، مجھے ہر حال میں حویلی کے کاغذات چاہیے، اس کے لیے چاہے تم بوڑھی عورت کو مار دینا، لیکن مجھے ہر حال میں آج ہی وہ کاغذات چاہیے، اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ تو وہ چور رات کے وقت چپکے سے حویلی میں داخل ہوا اور ایک کمرے میں جا کر الماری کو کھولنے لگا۔ وہ الماری چور سے نہیں کھل رہی تھی، تو چور زور زور سے الماری کو کھینچنے لگا۔ الماری کا شور سن کر بوڑھی عورت کی آنکھ کھل گئی۔ بوڑھی عورت سمجھ چکی تھی کہ گھر میں چور داخل ہو گیا ہے۔ بوڑھی عورت بہت ہی سمجھدار اور ہوشیار تھی۔ وہ زور زور سے کہنے لگی، کوئی ہے جو مجھ بڑھیا کو پانی پلا دے، میں بہت پیاسی ہوں۔ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ بڑھیا زور زور سے کہنے لگی۔ جب چور نے بڑھیا کی آواز سنی تو وہ سوچنے لگا، اس بڑھیا کو میں ہی پانی پلا دیتا ہوں، ورنہ یہ بڑھیا ایسے ہی شور کرتی رہے گی اور اس کے شور سے گاؤں والے جاگ جائیں گے، اور اگر گاؤں والے یہاں آ گئے تو وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ تو وہ پانی لے کر بڑھیا کے پاس گیا۔ بڑھیا نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور اس چور کی خوب پٹائی کی اور زور زور سے کہنے لگی، ارے کم بخت، تم مجھ بڑھیا کے گھر چوری کرنے آیا، تجھے مجھ بڑھیا پر رحم نہیں آیا؟ اور بڑھیا زور زور سے چلانے لگی۔ بڑھیا کا شور سن کر تمام گاؤں والے بڑھیا کے گھر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا، چور کی خوب پٹائی کی، اور اگلے دن اس چور کو گاؤں کے سرپنچ کے پاس لے گئے۔ جب سرپنچ نے چور سے پوچھا کہ بتا، تو اس بڑھیا کے گھر کیا لینے گیا تھا، تو سیٹھ نے آنکھ کے اشارے سے چور کو چپ رہنے کے لیے کہا، لیکن بوڑھی عورت نے وہ دیکھ لیا۔ تو بڑھیا کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، تو بڑھیا کہنے لگی، اس بیچارے نے تو کسی مجبوری میں یہ سب کیا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ اس چور کو آج سے اپنا بیٹا بنا لوں تاکہ یہ چوریاں چھوڑ دے، اور میں اپنا گھر بھی اس کے نام کر دیتی ہوں۔ تو چور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ بڑھیا کتنی اچھی ہے،
میں تو اس کے گھر کاغذات چرانے اور اس بڑھیا کو مارنے گیا تھا، لیکن اس بڑھیا نے تو مجھے ہی بیٹا بنا لیا۔ تو وہ جلدی سے سرپنچ سے کہنے لگا، سرپنچ صاحب، میں نے یہ سب سیٹھ کے کہنے پر کیا۔ وہ بوڑھی عورت کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ میں سیٹھ کے کہنے پر کاغذات لینے بڑھیا کے گھر گیا۔ جب سرپنچ نے یہ سنا تو بہت غصے میں آ گیا اور سیٹھ سے کہنے لگا، تم اس گاؤں سے نکل جاؤ اور دوبارہ اگر اس گاؤں میں نظر آئے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ سرپنچ نے سیٹھ کو گاؤں سے نکال دیا اور بوڑھی عورت اس چور کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر لے گئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔